محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل نبی ویلفیئر مشن کے تحت ایک بہت ہی ضروری پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ اس پیغام کو میں پچھلے 10 سال سے موقع در موقع بیان کرتے آیا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس پیغام کی اہمیت و افادیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ایسی برائی جس کو ہم کبھی نہیں چاہ سکتے، ایک ایسا گناہ کہ جس کی نحوست اور جس کی ناپاکی کو کبھی ہم قبول نہیں کر سکتے، مگر افسوس کی بات ہے، افسوس صد افسوس کہ آج گھر گھر یہ برائی پائی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ گھر گھر سے مراد میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ چاہے وہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، شریف کا ہو یا شریر کا گھر ہو، محلہ ہو یا شہر ہو یا گاؤں ہو، ہر جگہ یہ برائی نظر آ رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اگر اس کی جانب ہم نے توجہ نہ دی تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گی۔ اس پیغام کو ابھی میں نے 2-3 روز پہلے واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ میسج بنا کر اس کو میں نے وائرل کیا تھا، الحمدللہ بہت قبول بھی ہوا، اور ایک صاحب نے تو اپنے تنظیم کے نام اس کو کاپی کر کے اپنی جانب سے اس کو شائع بھی کیا، حالانکہ وہ میرا لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس کی اہمیت، ان کی افادیت کی قبولیت پتہ چلتی ہے کہ لوگ اسے خوب شیئر کر رہے ہیں اور لوگ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور زیادہ آپ لوگ کو اس فکر میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ ایک ایسی برائی جس کو ہم زنا کہتے ہیں، جس کو ہمارے شہر میں عام لینگویج، عام زبان میں اس کو حرام کاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سے میں پوچھوں گا کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ ہر مومن کا یہی جواب ہوگا، زنا کو ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی زانی ہے، ہم اسے اپنے قریب بیٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ مگر ہائے افسوس ہے میرے مومن بھائی، آج گھر گھر زنا کی نحوست پہنچ رہی ہے، گھر گھر، اور شرافت سے یہ برائی کی جا رہی ہے، شرافت سے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ برائی کوئی ڈھکی چھپی ہے، بلکہ گھر میں ماں باپ ہے وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑے رشتہ دار ہیں وہ زبان خاموش کیے ہوئے ہیں، بلکہ رضامندی دیے ہوئے ہیں، سماج کے لوگ ہیں، وڈیل ہے، سماج کے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے چشمپوشی کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو اسے رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دیے ہوئے ہیں، کوئی اسے برائی جان ہی نہیں رہا ہے۔ مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی، میں پچھلے 10 سال سے اس کے تعلق سے بیداری کی مہم چلا رہا ہوں۔
ایک مرتبہ میں نے سید عمران علی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت ہمارا یوٹیوب چینل ہے آل نبی ویلفیئر مشن کے تحت چلتا ہے، آپ کا پروگرام اس پہ چلا دیتے ہیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں، ہمارا کام ایک کوشش کرنا، ایک کوشش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ گھر گھر برائی پھیل رہی ہے، گھر گھر زنا کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے ہاں نوجوانوں کے رشتے ہو رہے ہیں، لڑکی اور لڑکی کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکے کی جانب سے لڑکی کو موبائل گفٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد لڑکا لڑکی اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بہت پرانا ہو گیا، بہت پرانا ہو گیا، اس نے ترقی کی۔ پھر کیا ہوا، دونوں لڑکا لڑکی جس کا ابھی صرف رشتہ طے ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، وہ آپس میں ملنے لگے، اور اپڈیٹنگ ہوئی، اور بڑا ہوا لڑکا لڑکی کے گھر آنے جانے لگا، اور بڑا ہوا لڑکا لڑکی کو لے کر شہر علاقے سے دور دراز دونوں تنہا گاڑیوں پر گھومنے جانے لگے۔ ہمارے اگر شہر صورت کی بات کروں تو ہمارے یہاں دریا کنارہ ڈومس پڑتا ہے، وہاں جاتے ہیں، اس سے اور دور چلے جائیے تو بھراٹ جاتے ہیں، اور قریب دور چلے جائیے ڈانڈی وغیرہ جاتے ہیں، سابوتارہ وغیرہ جاتے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ زنا کے قریب لے جانے والا معاملہ نہیں ہے؟ میاں ہم تو قوم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے سامنے ایسے ایسے کیسز آئے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہ لڑکی شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی میاں؟ کیا ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا رشتہ داروں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا سماج والوں کو معلوم نہیں ہے؟ مگر اس کو کس چیز سے چلایا جا رہا ہے؟ چلن، فیشن، ہائے رے توبہ۔ بہت افسوس ہوتا ہے میاں، بہت افسوس۔ اگر آپ کو چلن چلانا ہی ہے تو آپ نماز کا چلن کیوں نہیں چلاتے؟ چلن چلانا ہی ہے تو آپ سنت رسول کا چلن کیوں نہیں چلاتے؟ چلن چلانا ہی ہے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا کیوں نہیں چلاتے؟ یہ انگریزوں کا، یہ یہودیوں کا، یہ غیر مسلم کافروں کا یہ آپ چلن کیوں اپناتے ہیں؟ اگر چلن چلانا ہی ہے تو اپنی بچیوں کو سیدہ عائشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کا چلن چلائیے، انہیں حیاتی کا زیور بنائیے، انہیں پردے کی تلقین کیجیے، انہیں نمازوں کی تلقین کیجیے، نوجوانوں کو حیا سکھائی جائے، انہیں نماز کی ترغیب دلائی جائے، انہیں ادب و احترام اور اخلاق سکھائے جائے۔ مگر اچھا رک کر ایک بات اور آپ کو اور آپ کے ذہن کو کشادہ کر دوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے سماج کے وڈیل جو آج کے ماں باپ، بچوں کے ماں باپ ہے، آپ کا رشتہ ہوا تھا تو کیا حالت تھی؟ میں نے پوچھا ہے بزرگوں سے، تو وہ کہنے کہ بھائی مت پوچھئے، جس محلے میں ہماری منگیتر ہوتی تھی اس محلے میں ہم جانا چھوڑ دیتے تھے، اس گلی میں نہیں جاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ چچا جان ایسا کیا ہوتا تھا کہ آپ اس محلے میں جانا چھوڑ دیتے تھے؟ وہ بتاتے تھے کہ بات ایسی ہوتی تھی، اگر محلے میں ہمیں کسی نے دیکھ لیا، گھر والوں نے نہیں بلکہ محلے میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس نے خبر کر دی تو ہمیں رشتہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس ڈر سے ہم نہیں جاتے تھے۔ میں نے کہا چچا جان آپ اپنے زمانے میں اتنے باحیا تھے، اتنے غیرت مند تھے، اور جب آپ کی اولاد کی باری آئی آپ اتنے بے حیا ہو گئے، اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اپنے داماد کو گھر بلا رہے ہیں، اپنی بچی کو اس کے گھر بھیج رہے ہیں، دونوں کو اکیلے تنہا دور دراز سفر کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، یہ بے حیائی ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے، یہ بے غیرتی ہے، اسلام غیرت کا دین ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ طریقہ جہنم سے آگ سے بچانے کا ہے یا جہنم میں ڈالنے کا ہے؟ میرے پاس بہت ساری مثالیں، بہت سارے باتیں میرے کہنے کی، ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، رشتہ طے ہوا ہے،
لڑکا شرم والا ہے، لڑکا حیا والا ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں موبائل پر بات نہیں کروں گا، میں شادی سے پہلے نکاح سے پہلے گھر آؤں گا جاؤں گا نہیں، تو لڑکی والوں نے اس رشتے کو کینسل کر دیا، رشتہ توڑ دیا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے بھی واقعات ہیں کہ لڑکے والوں نے یہ مانگ کی ہے کہ ہم پہلے لڑکی کو اپنے گھر لائیں گے، لے جائیں گے، ہمارے سماج میں اٹھے گی بیٹھے گی، ہم دیکھیں گے کہ لڑکی ہمارے گھر میں چلے گی یا نہیں. بتائیے یہ کوئی شرط ہے؟ اگر ہمیں لگا کہ یہ چلنے لائق ہے تو ہم رشتہ کریں گے، ورنہ نہیں. میاں کہاں ہو؟ میں آپ کے دماغ کو اور کھولنا چاہوں گا، میں تارا نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم پنجتنی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم غوث پاک غریب نواز کے ماننے والے ہیں. کیا اہل بیت کے گھر کی تعلیم یہ ہے؟ کیا پنجتن پاک کی تعلیم ہے یہ؟ کیا اہل سنت والجماعت کی تعلیم ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی یہ تعلیم ہے؟ خواجہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. صرف نعرہ لگانے سے ہم سنی نہیں ہو سکتے، صرف نعرہ لگانے سے ہم پنجتنی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکے جب تک کہ ہم اہل سنت الجماعت کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، اہل بیت اطہار کی گھر کی تعلیمات کی عمل نہ کریں، پنجتن پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر ہم عمل نہ کریں، ہم اس وقت تک صحیح معنوں میں سنی نہیں ہو سکتے، سچے پکے عاشق رسول نہیں ہو سکتے، سچے پکے اہل بیت اطہار کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. اب اپنی بات کو زیادہ طول نہ دے کر، بہت مجھے امید ہے کہ بہت کچھ آپ کا ذہن کھل گیا ہوگا، میں اب اس کی جانب آتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلیے یہ ہو رہا ہے اور بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، بہت اس کو کوئی گناہ جانتا ہی نہیں ہے. میں پھر دہرا دوں، شریفوں کے گھر میں ہو رہا ہے، شریروں کے گھر میں ہو رہا ہے، غریبوں کے یہاں ہو رہا ہے، امیروں کے یہاں ہو رہا ہے، ہر ایک گھر میں پایا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے اپنی توفیق کے سائے میں رکھا ہے، اپنے فضل کا سایہ عطا فرمایا ہے. اب اس کا میں علاج آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے، اگر ہم نے روکا نہیں تو کوئی بعید نہیں، آئندہ کچھ 10 15 20 سال کے بعد ہمارے درمیان حرام نسل رائج ہو جائے. کیا آپ گوارا کریں گے؟ ایک جملے میں ایک بات عرض کر دوں، آج یہ جو ماحول چلا ہے موبائل پر بات کرنے کا، لڑکی کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانے کا، بغیر نکاح کے گھومنے پھرنے کا، اس پر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے نوجوان میاں بیوی بعد میں بنتے ہیں، زانی زانیاں پہلے بنتے ہیں، اسی سے زنا ہو رہا ہے جس سے نکاح کرنا ہے. بتائیے کیسی ہمارے اندر بے شرمی اور بے غیرتی بے حیائی آ گئی ہے. اس کے علاج کی جانب آتے ہم. اس کا علاج 2 میں آپ کے سامنے تجویز کرتا ہوں. پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم وہی جو غیرت تھی ہمارے اندر، جو حیا تھی، جو شرم تھی، جو آپ کہتے ہو کہ ہم منگیتر کے گھر کے محلے میں نہیں جاتے تھے، گھر کی گلی میں نہیں جاتے تھے، پھر وہی حیا ہمارے اندر آ جائے، پھر وہی شرم اور وہی غیرت ہمارے اندر آ جائے. ہم یہ طے کر لیں، رشتہ طے کریں گے، مگر لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان دونوں کے درمیان کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی. اگر لین دین کرنا ہے، گھر کے بڑے وکیل جو ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہے، وہ لین دین کرے. تحفہ طائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تحادو و تحابو، تحفے لے، آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کرو اور محبتیں بڑھاؤ. تحفے لینے دینے سے محبتیں بڑھتی ہے، مگر یہ جو لین دین ہو یہ لڑکا لڑکی کے درمیان نہ ہو، بلکہ گھر کے بڑے کیا کرے. ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، رمضان شریف میں روزہ کھلائی بھجواتے تھے، عید میں عیدی بھجواتے تھے، ہے نا. اور یہ آج کل آم کا سیزن آ رہا ہے تو ہمارے گجرات کی صورت میں ایک لفظ کہا جاتا ہے کیری گالا. وہ کیری گالا کے نام پر آم بھجوائے جاتے تھے. یہ محبتوں کو بڑھانے کے طریقے ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے کیا جائے، مگر یہ لین دین بھی لڑکا لڑکی کے درمیان نہ ہو، بلکہ دونوں کے گھر کے ذمہ دار ہے وہ لین دین کرے. پہلا علاج کہ ہم اپنی پرانے طریقے، پرانی حیا، شرم اور غیرت کی جانب واپس آ جائے. دوسرا علاج بہت آسان ہے. پہلا والا علاج حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے، یہ حال ہو گیا ہے کہ شریعت پر ہم طبیعت کو فوقیت دے رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ پہلا مشکل ہے،
تو دوسری کی جانب آتے ہیں. دوسرا بہت آسان ہے, وہ یہ کیا جائے کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے ہو, کچھ ہی دنوں میں چند لوگوں کو بٹھا کر دونوں کا نکاح کر دیا جائے. تو 4-10 آدمی بیٹھے اور دونوں کا نکاح کر دیا جائے. اب ہوگا کیا, شریعت کی نظر میں, سماج کی نظر میں, ملک کی نظر میں وہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. اب وہ فون پر بات چیت کرے یا بغیر فون کے بات چیت کرے, دونوں ایک دوسرے کے گھر آئے جائے یا دور دراز گھومنے جائے, نہ شریعت منع کرے گی, نہ سماج منع کرے گا, نہ کوئی اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا, بلکہ دونوں لیگلی طور پر قانوناً, شرعی قانون کے مطابق بھی اور سماج کے قانون کے مطابق بھی, ملک کے قانون کے مطابق بھی, دونوں اس بات کی اجازت دونوں کو ہوگی کہ اب دونوں بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے لیے. اگر اس طریقے کی جانب ہم نے توجہ نہ دی, اس کو ہم نے بڑھاوا نہ دیا, اس کو ہم نے سماج کے درمیان جاری نہ کیا, تو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے درمیان کا ایسا نہ ہو کہ حرام نسل رائی ہو جائے. تو خدا را اس کی جانب توجہ دے. ایک عبرت کے طور پر ایک جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, میں آپ کے روبرو ہو کر رہا ہوں. میں ایک مرکزی مسجد کا امام ہوں, منصب امامت, فرائض امامت میں ادا کرواتا ہوں. ایک جوڑا میرے پاس آیا, لڑکا لڑکی, اور لڑکی کے ساتھ اس کے بھائی تھے اور اس کی شاید بہن تھی. کہا حضرت مجھے نکاح پڑھنا ہے. اب لڑکی ماشاءاللہ پوری پردے میں تھی الحمدللہ, اور لڑکا ہی ماشاءاللہ بادشاہ تھا, داڑھی تھی, کرتا پیجامہ ٹوپی وغیرہ لگایا ہوا تھا, نمازی لڑکا لڑکی تھے. اب چھوٹے چھوٹے مطلب کم عمر آئے, کوئی ذمہ دار بھی ساتھ میں نہیں ہے. تو میں نے, اور ہر اس طرح آنے والے سے ہم تفتیش کرتے ہیں, جب لگتا ہے کہ ہاں پڑھانے لائق ہے تبھی پڑھاتے ہیں, ورنہ ہم ان کو منع کر دیتے ہیں. تو میں نے ان کی تفتیش کی, تحقیق کی. تو پھر لڑکی نے کہا کہ حضرت آپ جاننا چاہتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ایک تنظیم کا انہوں نے نام لیا. میں کسی وجہ سے ابھی ان کا نام, اس تنظیم کا نام نہیں لینا چاہوں گا. ہاں, تنظیم اہل سنت الجماعت کی ہے, سنی تنظیم الحمدللہ, اور عالمی تحریک ہے وہ. بہرحال بولے حضرت میں اس سے جڑی ہوئی ہوں اور یہ میرے منگیتر ہے. اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے رشتہ طے ہو گیا ہے, اب ہم لوگ فون پر بات کریں گے, میں فون پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے اس لڑکی کا ایمان دیکھیے, اس تنظیم کا فیضان دیکھیے, اس تنظیم کی تعلیم دیکھیے اس لڑکی کے اوپر. اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھے گھمانے لے جانا چاہتے ہیں, تو ایک کام کرتے ہیں, چلیے ہم امام صاحب کے پاس چلتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں, پھر آپ اس سے بات کیجئے, چاہے گھمانے لے جائیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے یہ سنا, مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. میں نے فوراً ہی ان دونوں کا نکاح کرا دیا. تو اس طریقے کے معاملات کو اگر ہم نے اس چیز کو ایجاد جاری نہ کیا, تو اس کا عوض کیا ہوگا, اس کے خلاف کیا ہوگا, حرام کاری ہوگی, زنا ہوگا, حرام نسل رائج ہو جائے گی. اب دو باتیں رہ جاتی ہیں. آپ کہو گے حضرت اگر ہم فوراً نکاح کر دیتے ہیں تو پھر رخصتی بھی فوراً کرنی ہوگی, سہاگرات کا انتظام کرنا ہوگا, پھر کیسے کہتے ہیں ولیمہ وغیرہ کا معاملہ, اور پھر یہ سب کیا ہوگا معاملہ. تو یاد رکھیے, کوئی ضروری نہیں کہ جیسے ہی نکاح ہو فوراً رخصتی کی جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا, تو آپ کا نکاح مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہوا ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی جو ہوئی تھی وہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی تھی, کئی مہینے بعد. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ضروری نہیں. آپ چاہے تو جب آپ کو سہولت ہو 6 مہینے, 8 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال کے بعد رخصتی دے سکتے ہیں. مگر یہ طریقہ اپنانے سے ہماری نسل حرام کاری سے بچ جائے گی, زنا سے بچ جائے گی, اور ہمارے درمیان حرام نسل رائج ہونے سے بچ جائے گی. دوسرا مسئلہ رہ جاتا ہے, آپ کہو گے کہ پھر اگر ہم جب 6 مہینے بعد رخصتی کرتے ہیں تو اس وقت نکاح کا کیا معاملہ ہوگا. تو کوئی بات نہیں, آپ اس وقت بھی نکاح دہرا سکتے ہیں. بلکہ علماء تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ سونے سے پہلے تجدید ایمان کیا کرو, اپنی بیوی سے تجدید نکاح کر لیا کرو. پتہ نہیں دن بھر میں کیسے کیسے کلمات نکل گئے کہ جسے ایمان خارج ہو گیا, ایمان خارج ہونے کی وجہ سے نکاح خارج ہو جاتا ہے. تو فرماتے روزانہ کلمہ پڑھ لیا کرو, روزانہ بیوی سے تجدید نکاح کر لیا کرو. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کے نکاح 10 سال, 20 سال, 25 سال ہوئے ہیں. اگر یہ
جوڑا ایک مرتبہ نکاح کرنے کے بعد 6-8 مہینے بعد پھر نکاح کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور ایسے ہی چلتا رہا تو یاد رکھیے ہمارے نوجوان میاں بیوی بعد میں بنیں گے، زانی اور زانیہ پہلے بنیں گے، زانی زانیہ بننے کے بعد میاں بیوی بنیں گے۔ کیا آپ اس چیز کو قبول کریں گے؟ اگر آپ کا ایمان گوارا نہیں کرتا، اور میرے امید ہے، مجھے حسن ظن ہے کہ یقیناً گوارا نہیں کرے گا، تو پھر ضرور اس بات کی طرف آئے کہ پہلے ہی جیسے نکاح رشتہ طے ہو ان کا نکاح کر دیا جائے، پھر جب ہو معاملہ طے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر کے بعد آپ ان کا دوبارہ نکاح کر سے رخصتی کر کے آپ یہ معاملات کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ میرا جو درد دل تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا اور آپ کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت طہار، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقے طفیل ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بے حیائی سے دوری عطا فرمائے، بے غیرتی سے دوری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، ہمیں غیرت عطا فرمائے، اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اپنے فضل کا سایہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو چلاتا دشمن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔